بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو سحر اردو چینل پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کی تیاری جو ہے وہ اچھی جا رہی ہوگی، کیونکہ بہت جلد جو ہے وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن لیکچر اردو کا ٹیسٹ جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بھی ہم کچھ نئے سوال اور ایک نیا ماڈل پیپر جو ہے وہ لے کر آئے ہیں، جس کا نمبر ہے ماڈل پیپر نمبر 6۔ اور یہ ماڈل پیپر جو ہیں یہ میں نے خود تیار کیے ہیں فیڈرل پبلک سروس کمیشن لیکچر اردو کے پیٹرن کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو ان لوگوں سے میری ایک بار پھر گزارش ہے کہ جو میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ کی صورت میں لازمی کیجیے گا۔ سب سے پہلا سوال جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ماڈل پیپر کا، کہ کون سی تنقید فن پارے میں صرف حسن و مسرت کے اجزاء تلاش کرنے کا نام ہے؟ نیچے 4 آپشن موجود ہیں، تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے جمالیاتی تنقید۔ یعنی جمالیاتی تنقید میں صرف حسن و مسرت کے اجزاء جو ہے وہ تلاش کیے جاتے ہیں۔ دوسرا سوال دیکھیں کہ اردو میں حیاتی تنقید کا سب سے بڑا نام کون سی شخصیت کو مانا جاتا ہے؟ ریاض احمد، شمس الرحمن فاروقی، اعلیٰ مسرور یا پھر شبیہ الحسن؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے شمس الرحمن فاروقی جو ہیں، ان کا جو نام ہے وہ حیاتی تنقید میں سب سے بلند ہے۔ تیسرا سوال دیکھیں کہ درج ذیل میں سے کون سا نقاد کا تعلق اسلوبیاتی تنقید سے ہے؟ نیچے 4 آپشن ہیں۔ اسلوبیاتی تنقید سے تعلق رکھنے والے جو ہیں وہ ہیں مسعود حسین خان، یعنی الف آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ سوال نمبر 4 دیکھیں کہ تنقید کی کون سی قسم میں ادب کو ایسے معیاروں پر پرکھا جاتا ہے جن میں سائنس کی سی معروضیت، قطعیت اور غیر جانبداری ہو؟ نیچے 4 آپشن ہیں، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے سائنٹیفک تنقید، یعنی آپشن جیم جو ہے وہ درست ہے۔ 5واں سوال، لفظ اپنے اندر طے در طے معنی رکھتا ہے، اسے مخصوص معنی کے نظام میں نہ قید کیا جائے، اس قول کا تعلق کس نظریے سے ہے؟ نیچے 4 آپشن ہیں۔ ساختیات، جدیدیت، رد تشکیل یا نو تاریخیت؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے رد تشکیل، یعنی جیم آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس کہ غالب نے جو خطوط نبی بخش حقیر کو لکھے وہ درج ذیل میں سے کس کتاب میں شامل ہیں؟ نیچے 4 آپشن ہیں، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے نادرات غالب، یعنی آپشن دال جو ہے وہ درست ہے۔ 7واں سوال، درج ذیل میں سے کون سی کتاب غالب کی ہے جسے باقیات غالب بھی کہا جاتا ہے؟ نیچے 4 آپشن، سب کل چین، التجائے غالب، رکات غالب یا پھر باغ دو در؟ تو درست جواب جو اس کا ہے وہ ہے آپشن دال، یعنی باغ دو در جو ہے اس کو باقیات غالب بھی کہا جاتا ہے۔ 8واں سوال ہمارے پاس ہے، غالب کے حوالے سے ہی ہے دعائے صبا، یا جس کو دعائے مصباح بھی لکھا جاتا ہے، مثنوی کی حیت میں غالب نے کس کی فرمائش پر لکھی؟ اس کا درست جواب جو ہے وہ ہے مرزا عباس، یعنی الف آپشن جو ہے اس کا درست ہے۔ 9واں سوال دیکھیے گا کہ متفرقات غالب کتاب کے مصنف کون ہیں؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے مسعود حسن رضوی ادیب، یعنی الف آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ 10واں سوال کچھ اس طریقے سے ہے کہ کلیات مکتوبات فارسی غالب کے فارسی خطوط کے اردو ترجمے ہیں، بتائیے یہ ترجمے کس نے کیے تھے؟ شاہین مفتی، پروفیسر منور، پرتو روہیلا یا کالی داس گپتا؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے جیم آپشن، یعنی پرتو روہیلا۔ 11واں سوال ہے کہ کلیات مکتوبات فارسی غالب کتاب 2008 میں کس ادارے نے شائع کی تھی؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بے، یعنی نیشنل بک فاؤنڈیشن۔ اور 12واں سوال دیکھیں
کہ ارمغان حجاز کی پہلی نظم کون سی ہے، اور نیچے 4 آپشن ہیں: جاوید کے نام، حضرت انسان، ابلیس کی مجلس شورا، اور دال آپشن ہے عبد الرحمن اول۔ تو یہاں پر یہ سوال جو ہے یہ تھوڑا غلط لکھا گیا ہے، یہ ہونا تھا کہ ارمغان حجاز کی آخری نظم کون سی ہے، اور آخری نظم جو ہے وہ ہے حضرت انسان، یعنی آپشن بے جو ہے وہ درست ہے۔ مزید سوال نمبر 13 جو ہے وہ دیکھیے گا، اور سوال نمبر 13 جو ہے کچھ اس طریقے سے ہے کہ اقبال نے درج ذیل میں سے کس کو پیر مغرب کہا؟ درست جواب اس کا جو ہے وہ ہے آپشن دال، یعنی گوئٹے۔ 14واں سوال دیکھیں کہ اقبال کی نظم جبریل و ابلیس اقبال کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بے، یعنی بال جبریل۔ 15واں سوال جو کہ ایک قول ہے اقبال کے بارے میں، وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ علامہ اقبال شیکسپیئر اور ٹیگور سے کئی ہزار فٹ اونچا نظر آتا ہے۔ اقبال کے بارے میں یہ الفاظ کس کے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے الف آپشن، یعنی خواجہ حسن نظامی نے اقبال کے بارے میں یہ الفاظ کہے تھے۔ 16واں سوال دیکھیں، اقبالیات کے نئے گوشے کس کی کتاب ہے؟ نیچے 4 آپشن ہیں جو کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے پروفیسر اکبر حیدری، یعنی دال آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ 17واں سوال کہ اقبال پر فسطائیت کا الزام کس نے لگایا تھا؟ اسلم انصاری، سحر انصاری، اختر حسین رائے پوری، یا پھر علی عباس جلال پوری؟ اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے جیم آپشن، یعنی اختر حسین رائے پوری۔ 18واں سوال دیکھیں، جو کلمہ کسی کام یا حرکت کا بیان ہو اور اس میں زمانہ نہ پایا جائے کہلاتا ہے؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے مصدر، یعنی آپشن بے جو ہے وہ درست ہے۔ 19واں سوال دیکھیے گا، درج ذیل میں سے مصدر کی نشانی کون سی مانی جاتی ہے؟ نیچے 4 آپشن ہیں۔ مصدر کی جو نشانی ہے وہ ہے الف آپشن، یعنی مصدر کے آخر میں نون الف نا جو ہے وہ آتا ہے، اور یہ اس کی نشانی کنسیڈر کی جاتی ہے، مانی جاتی ہے۔ سوال نمبر 20 دیکھیں، خالی جگہ کی ایک شناخت یہ بھی ہے کہ اس کے آخر میں نون الف نا ساکت کرنے سے فعل امر کا صیغہ بن جاتا ہے، اور نیچے 4 آپشن ہیں، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے اسم مصدر، یعنی مصدر کے آخر سے جب ہم نون الف نا ختم کرتے ہیں تو وہ فعل امر کا صیغہ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ 21واں سوال دیکھیں کہ درج ذیل میں سے کون سا لفظ مصدر نہیں ہے؟ جانا، پرانا، اٹھنا، یا پھر آنا؟ جانا بھی مصدر ہے، اٹھنا بھی مصدر ہے، اور آنا بھی مصدر ہے، تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن بے، یعنی پرانا جو ہے یہ مصدر نہیں ہے۔ 22واں سوال دیکھیں، اسلم نے قلم مجھے دے دیا، اس جملے میں امدادی فعل کی پہچان کریں، اور امدادی فعل جو ہے وہ ہے اس جملے میں آپشن جیم، یعنی دیا۔ 23واں سوال، گرنا سے گرانا اور پھر گروانا، لفظ گروانا گرامر کی روح سے کیا کہلائے گا؟ مصدر، مصدر متعدی، مصدر متعدی المتعدی، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے مصدر متعدی المتعدی، یعنی آپشن جیم جو ہے وہ درست ہے۔ 24واں سوال دیکھیں کہ اس زید آیا ہوگا، اس جملے کا تعلق ہے ماضی شکیہ، ماضی تمنائی، فعل مضارع، یا پھر فعل مستقبل؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے الف آپشن، یعنی ماضی شکیہ۔ اسی طرح 25واں سوال جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ کون سا فعل حال اور مستقبل دونوں زمانوں پر دلالت کرتا ہے؟ نیچے 4 آپشن ہیں، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے فعل مضارع، یعنی فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کے اثرات جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ 26واں سوال غالب کے حوالے سے، غالب نے ملکہ وکٹوریہ کی مدح میں
کتنے قصیدے لکھے؟ 1، 2، 3 یا پھر 4؟ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم یعنی 3۔ 27واں سوال دیکھیں کہ راس الاتباع کا مطلب ہوتا ہے بہترین عالم، بہترین استاد، افریقہ کا ایک علاقہ یا پھر طبیبوں کا سردار۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن دال یعنی طبیبوں کا سردار۔ 28واں سوال دیکھیں سند کی جمع کیا ہوگی؟ سنادید، اسانید، اسنادید یا ان میں سے کوئی نہیں۔ سند کی جمع جو ہے وہ آپشن بے یعنی اسانید ہوتی ہے۔ 29واں سوال ہمارے سامنے جو آ رہا ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ سپوت کا مطلب ہوتا ہے لائق بیٹا، یہ بتائیے کہ کپوت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے نالائق بیٹا یعنی آپشن بے۔ 30واں سوال ہے کہ سمور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لومڑی کی کھال کے کپڑے، باریک کپڑے، قیمتی پتھر یا پھر ریشمی لباس۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے لومڑی کی کھال کے کپڑے، ان کو سمور جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ سوال نمبر 31 دیکھیں فواکہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے پھل یعنی الف آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ 32واں سوال دیکھیں کہ شب دیجور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ منحوس رات، چاندنی رات، تاریک رات یا پھر آہوزاری۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے جیم آپشن یعنی تاریک رات کو شب دیجور بولتے ہیں۔ 33واں سوال کھیوے کرنا محاورہ ہے، اس کا مطلب واضح کریں۔ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے پھیرے لگانا یعنی آپشن دال۔ 34واں سوال غالب کے نئے خطوط کتاب کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے انور سدید یعنی آپشن دال۔ اسی طرح 35واں سوال ہمارے سامنے ہے غالب درون خانہ کتاب کے مصنف کون ہیں؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے کالی داس گپتا رضا۔ 36واں سوال دیکھیں رموز غالب کتاب کے خالق کون ہیں؟ نیچے 4 آپشن ہیں اور درست جواب جو اس کا ہے وہ ہے گیان چند جین۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے جو ہے وہ کارگر رہی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔